السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو۔ انسان کے جسم میں زندگی کا وجود روح کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کی مدت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں روح کو منتقل کر دیتا ہے اور زندگی اپنی شکل لینا شروع کر دیتی ہے۔ انسان کا جسم دنیا کی چیزوں اور نعمتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے تخلیق ہوتا ہے، لیکن روح اللہ کے حکم سے اس جسم میں منتقل کر دی جاتی ہے۔ روح کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں روح کی کیا وضاحت فرمائی گئی ہے؟ انسان کے مرنے کے بعد روح قیامت تک کے لیے کہاں چلی جاتی ہے؟ عالم برزخ سے مراد کیا ہے؟ روح کی ابتدا اور انتہا کیا ہے؟ انسان کو قرآن میں ظلومن جہولا کیوں کہا گیا ہے اور اس کا روح کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات دیں گے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ دوستو، اگر اس آیت مبارکہ کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا تو اس میں روح کو اپنی طرف سے منتقل کیا، یعنی روح امر ربی ہے جس کی حقیقت رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ظلومن جہولا سے بھی مخاطب کیا ہے، تو اس بارے میں معروف اسلامی محقق اور سکالر ڈاکٹر اسرار احمد اپنی تشریح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ انسان اور روح کا تعلق امر ربی سے ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ پہلے رب نے انسان کو ظلومن جہولا کہہ کر مخاطب کیا، یعنی روح سے پہلے انسان بھی حیوان ہی تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے روح کو انسان میں پھونک دیا تو تب اس روح کی برکت سے انسان اشرف المخلوقات بن گیا۔ کیونکہ روح امر ربی ہے، لہٰذا اس امر ربی کی بڑائی کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدے میں گر پڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے اندر امر ربی کو منتقل کیا۔ یہ روح ہی ہے جس سے انسان اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز ہو گیا، اور اگر روح نہ ہوتی تو انسان شاید ظلومن جہولا میں سے ہی رہتا، ظلم کرنے والوں میں سے، یعنی حیوان۔ دوستو، روح امر ربی ہے اور امر اس نور کی ایک لہر یعنی روشنی ہے جو وجود آدم علیہ السلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے منتقل کی گئی۔ روح اللہ کے نور کی ایک خاص تجلی ہے، یعنی روح کا تعلق براہ راست اللہ کے امر سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاکیزہ نور سے ہی انسان کی روح کی تخلیق ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کیا گیا سجدہ تعظیمی در حقیقت حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں بلکہ ان کے وجود میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور منتقل ہوا اس کو کیا گیا۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور میں تمہارے نفسوں کے اندر ہوں، تم مجھے کیوں نہیں دیکھتے؟ یعنی دوستو، اگر انسان اپنی روح کی حقیقت کو جان لے تو وہ اپنے رب کے بہت قریب ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اپنے بندوں کو اس کا اشارہ دیتا ہے۔ دوستو، ہزاروں سال سے انسان روح کی حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیشہ کھوج میں رہا ہے، اور اس کے نکالے گئے جوابات ہمیشہ غلط ہی ثابت ہوتے رہے، اور آج بھی سائنس روح کی حقیقت کو جاننے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک کھیت میں موجود تھا، تو وہاں سے کچھ یہودیوں کا گزر ہوا، تو یہودی ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر محمد سے روح کے بارے میں سوال کیا جائے؟ باہم مشورہ کے بعد وہ یہودی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا۔
آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور جواب نہیں دیا۔ مجھے علم ہو گیا کہ آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، تو میں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ جب وحی کا نزول ہو چکا تو آپ نے آنکھیں کھول کر فرمایا، اور وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ روح میرے رب کا حکم ہے، اور تمہیں تو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ دوستو، اگر قرآن و حدیث کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ہمیں روح کے کئی اوصاف ملتے ہیں۔ مثلا روح کثافت سے پاک ہوتی ہے، یعنی انتہائی لطیف ہوتی ہے۔ وہ اوپر چڑھتی اور نیچے اترتی ہے، اور وہ اس طرح نکل جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے۔ روح پاؤں کی انگلیوں سے اوپر کی جانب قبض کی جاتی ہے، اور جب وہ حلق تک پہنچتی ہے تو مرنے والے کی آنکھیں کھلی رہ کر اوپر کی جانب اٹھ جاتی ہیں، جیسے وہ روح کا تعاقب کر رہی ہوں۔ فرشتے انسان کی روح کو قبض کرنے کے بعد اس کو آسمان پر لے جاتے ہیں، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں بھی بتایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو اسے فرشتے مل کر بٹھاتے ہیں۔ انہوں نے اس روح کی اچھی خوشبو کا ذکر کیا، اور آسمان والے کہتے ہیں کہ زمین سے اچھی روح آئی ہے، اس پر جس جسم میں تو تھی اللہ اپنی رحمت کرے، اور وہ اسے لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو سدرۃ المنتہا تک لے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کافر کی روح نکلتی ہے، اور انہوں نے اس کی گندگی اور بو کا ذکر کیا اور لعنت کا بھی، اور آسمانوں والے کہتے ہیں کہ زمین سے ایک خبیث روح آئی ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ اس کو سجین کی طرف لے جاؤ جو کافروں کی روحوں کی جگہ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بدبو کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ناک پر رومال رکھا۔ دوستو، اسلامی عقیدے کے مطابق مومن انسان کے مرنے کے بعد نیک روح کا ریکارڈ فرشتوں کے پاس موجود رجسٹر، جس کا نام اعلیٰ علیین ہے، اس میں لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس روح کو دوبارہ جسم میں منتقل کیا جاتا ہے، اور پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ کیا خیال ہے تیرا جو تجھ پر مبعوث کیا گیا؟ تو وہ جواب دے گا کہ وہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ تیرا علم کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے کتاب اللہ کو پڑھا، اس پر ایمان لایا۔ پھر آسمان میں آواز لگائی جاتی ہے کہ میرے بندے نے سچ بولا، اور پھر روح کو عالم برزخ میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اور نیک روح کو نرم بستر پر سلا کر اس کے سامنے پہلے دوزخ کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ہے جس سے تیرے رب نے تجھ کو بچا لیا۔ پھر اس کھڑکی کو بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے سامنے جنت کی کھڑکی کو کھول کر اس کو دکھایا جاتا ہے کہ تمہارا جنت میں یہ مقام ہے، اور وہ کھڑکی قیامت تک کے لیے اس کے سامنے کھول دی جاتی ہے۔ اور پھر نیک روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو جلدی برپا کر دے تاکہ یہ مقام جنت میں حاصل کر سکوں۔ اور پھر اس روح کو قیامت کے لیے ایک نرم بستر پر سلا دیا جاتا ہے، اور پھر یہ روح قیامت کے دن ہی عالم برزخ سے بیدار ہوگی۔ اور اسی طرح کافروں اور بری روحوں کا ریکارڈ ایک سجین نامی رجسٹر میں لکھا جاتا ہے، اور پھر اس کافر روح کے لیے عالم برزخ میں آگ کا بستر بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کے سامنے جنت کی کھڑکی کھول کر بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جس سے تو اپنے برے اعمال کی وجہ سے محروم ہو گیا۔ اور پھر جہنم کی کھڑکی کھول کر اس کافر روح کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور پھر قیامت تک عالم برزخ میں یہ کافر روح آگ کے بستر پر عذاب سہتی رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حکم خداوندی پر عمل کرنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین
सुम आमीन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।